اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا نظام بڑا کمپلیکس بنایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان میڈیکل فیلڈ میں بہت آگے جا چکا ہے، لیکن آج بھی وہ انسان اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے میں ناکام ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی میڈیکل فیلڈ میں چند بیماریاں ایسی ہیں جو مسٹری بنی ہوئی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو ایک مسٹری ہے اور میڈیکل فیلڈ میں اس کا ابھی تک علاج بھی نہیں آیا۔ اس دنیا میں لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر ناک کی سرجری کرواتے ہیں۔ یہ سرجری اتنی عام ہے کہ ڈاکٹر دوسرے دن ہی مریض کو گھر جانے کا کہہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر اس سرجری کو انسان کے ناک پہ پرفارم کرتے ہیں۔ یہ سرجری وہ لوگ کرواتے ہیں جن کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ناک کی ہڈی کو سیدھا کروانے کے لیے لوگ یہ سرجری کرواتے ہیں، جن کو ہم سیپٹوپلاسٹی، رائنوپلاسٹی اور ٹرپنیٹ ریڈکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ ان سرجریوں کے بڑے خطرناک سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جس کا علاج میڈیکل فیلڈ میں بھی نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ایمپٹی نوز سنڈروم ہے۔ امیجن کریں آپ کا ناک بالکل کھلا ہے، آپ کو کوئی الرجی بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی زکام بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ ناک سے سانس لے رہے ہیں اور وہ سانس آپ کے پھیپھڑوں تک نہیں پہنچ پا رہی۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آپ کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے، آپ کو سفوکیشن ہو رہی ہے۔ لیکن ٹھہریے، آپ کا ناک تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل کھلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، جو ایمپٹی نوز سنڈروم کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کی نیندیں ان کے لیے ڈراؤنا خواب بن جاتی ہیں اور ایسے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کی کیا وجوہات ہیں، علامات کیا ہیں، بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ خود کو یا پھر اپنے کسی عزیز کو اس لاعلاج بیماری سے بچا سکیں۔ اس بیماری کو سن 1994 میں پہلی مرتبہ مونیکا اسٹنک ویسٹ اور جورجین کارل نے میڈیکل فیلڈ میں انٹروڈیوس کروایا۔ اس سے پہلے نہ تو کوئی مریض اس کو جانتا تھا اور نہ ہی ڈاکٹر۔ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہو جاتے وہ یا تو خودکشی کر لیتے یا پھر تکلیف اور ڈپریشن بھری زندگی گزارنا شروع کر دیتے۔ اگر آپ فیس بک پر ایمپٹی نوز سنڈروم سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے گروپس اور بہت سارے گروپس میں بہت سارے لوگ جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں ملیں گے۔ آپ کو ان گروپس میں امیر لوگ، غریب لوگ، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی آپ کو ان گروپس میں علاج ڈھونڈتے نظر آئیں گے۔ جب آپ ان گروپس میں جائیں گے تو آپ کو آئے روز ایک نیا مریض ملے گا جو بیچارہ نا امید ہو کے ان گروپس میں علاج ڈھونڈنے آیا ہوگا۔ لوگ ان گروپس میں ناک کی سی ٹی اسکین، ناک کی اینڈوسکوپی شیئر کرتے ہیں اور ان لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں جو ان گروپس کے پرانے ممبر ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو بہتر جواب نہیں ملتا سوائے پریشانی کے۔ چلے اب اس بیماری کی علامات کیا ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس بیماری کی علامات پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں۔ مطلب کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو علامات ایک پرسن کو ہیں وہی علامات دوسرے پرسن کو بھی ہوں، لیکن میں اس ویڈیو میں ان سب علامات کا ذکر کروں گا جو کسی نہ کسی پرسن میں لازمی پائی جائیں گی۔ نمبر 1، ہوا کا محسوس نہ ہونا۔ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کو ناک سے گزرتی ہوئی ہوا محسوس ہی نہیں ہوتی، اور یہ ایسا سمٹم ہے جو سب سے پہلے ان مریضوں کو آتا ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا ناک بالکل کھلا ہے اور جو یہ سانس لیتے ہیں وہ ان کے ناک کے ساتھ ٹچ ہی نہیں ہوتی۔ اب کچھ مریضوں کو یہ سمٹم 3 مہینے بعد آتا ہے، کچھ کو 6 مہینے بعد آتا ہے تو کسی کو تقریباً 1 سال کے بعد آتا ہے۔ یہ سمٹم صرف انہی کو آتا ہے جو ایمپٹی نوز سنڈروم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مریض سانس تو لیتا ہے لیکن وہ سانس سفوکیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ڈرائنس۔ یہ اس بیماری کا دوسرا بڑا خطرناک سمٹم ہے۔ یہ اتنا خطرناک سمٹم ہے جو ناک کو بہت زیادہ خشک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ناک کے اندر کرسٹ بن جاتے ہیں جو پھر ناک کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر یہ ڈرائنس خطرناک حد تک بڑھ جائے تو ناک سے خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ہارٹ پیلپیٹیشن۔ اس سمٹم میں مریض کا دل ہر وقت تیزی سے دھڑکتا رہتا ہے جو مریض کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے۔ یہ عموماً آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، سلیپنگ پرابلم۔ اس بیماری میں مریض کی نیند پر بڑا اثر پڑتا ہے اور مریض بمشکل 4 یا 5 گھنٹے ہی سو پاتا ہے، اور ڈاکٹروں کے مطابق مریض کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ہیلنگ پروسیس ٹھیک سے تب ہی شروع ہوتا ہے
جب ایک مریض کو پراپر نیند آتی ہے۔ نمبر 5، چیسٹ پین۔ اس سمٹم میں مریض کے سینے میں درد رہتا ہے۔ یہ درد لیفٹ اور رائٹ سائڈ دونوں میں ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہ درد لیفٹ سائڈ میں زیادہ رہتا ہے۔ نمبر 6، ڈیزینس۔ یہ ایک ایسا سمٹم ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مریض نوکریاں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سمٹم کی وجہ سے ان کو ہر وقت چکر آتے رہتے ہیں اور ان کا دماغ ہر وقت ناک کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ نمبر 7، برین فوگ۔ اس سمٹم میں مریض کا دماغ سن ہو جاتا ہے، مانو جیسے دماغ کی تمام نسیں سن ہو گئی ہیں۔ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب دماغ کو پراپر آکسیجن نہیں ملتی۔ ان سب علامات کے علاوہ چند علامات اور بھی ہوتی ہیں، جیسے کانوں میں درد، ناک میں درد، چہرے پہ درد۔ میرے مطابق اس لا علاج بیماری کی پہلی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے اللہ نے جو ناک ہمیں دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، سرجری ایک آخری آپشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ناک بالکل بند ہو گیا ہے اور میڈیسن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تب آپ یہ رسک لے سکتے ہیں۔ دوسری بات، جو ڈاکٹر ان سرجریوں کو پرفارم کرتے ہیں ان میں اکثر جاہل ہوتے ہیں، جن کو ناک کے فنکشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو ہوا ہم ناک کے ذریعے اندر لے کے جاتے ہیں وہ پراپر فلٹر ہو کے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور یہ کام ہمارے ناک کے اندر لگے ہوئے 3 قسم کے ٹربنیٹ، جن کے نام انفیریئر، مڈل اور سپیریئر ٹربنیٹ ہیں۔ جب یہ جاہل ڈاکٹر مریض کی سرجری کرتے ہیں تو وہ ان ٹربنیٹس کے فنکشن کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض اس لا علاج بیماری جس کا نام ایمپٹی نوز سنڈروم ہے کا شکار ہو جاتا ہے۔ سرجری پرفارم کرنے سے پہلے یہ مریض کو مکمل طور پر تیار کرتے ہیں۔ جب مریض تیار ہو جاتا ہے تو اس کو ایک لیٹر دیا جاتا ہے اور اس لیٹر پر مریض سے سائن لیے جاتے ہیں۔ لیٹر میں یہ واضح لکھا ہوتا ہے کہ سرجری کے دوران ہونے والے نقصان کا ذمہ دار مریض خود ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اور اگر سرجری ٹھیک ہوئی تو پھر آپ بھی خوش اور ڈاکٹر کی بھی واہ واہ، اور اگر سرجری خراب ہو گئی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر نے میری زندگی برباد کر دی۔ خدارا اپنے آپ کو ان کسائیوں سے بچائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس بیماری کو سمجھ پائیں اور ایک بہتر فیصلہ کر پائیں۔ اس بیماری کا ابھی تک علاج نہیں ہے۔ جو تھوڑے بہت علاج آئے ہیں ان سے کچھ مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے تو کچھ اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔